السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جی سب سے پہلے سین واو قاف۔ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ والا روٹ ورڈ، تو پھر بھی ہم اس کو ایک چھوٹی فارم میں، اس میں میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں مقامات والی چیزیں ہیں، تو اس کو ہم ذرا کوئکلی اس میں سے گو تھرو ہوں گے۔ سین واو قاف۔ سوق الابلی کے معنی اونٹ کو ہنکانے اور چلانے کے ہیں۔ یہ سق توہو نون کا مصدر ہے، اور انساق انفعال کے معنی ہنکانے کے بعد چل پڑنے کے ہیں۔ ان جانوروں کو جو ہنکائے جاتے ہیں سیقاتن کہا جاتا ہے، اور عورت کو مہر ادا کرنے کے لیے سقط المہر الی المرأة کا محاورہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ عرب حق مہر میں عام طور پر اونٹ دیا کرتے تھے۔ اور آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الی ربک یومئذ المساق میں مساق کے معنی پروردگار کی طرف چلنے کے ہیں، جیسا کہ آیت ہے ان الی ربک المنتہی میں ہے، یعنی تمہیں اپنے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے۔ اور آیت ہے معها سائق وشہید، اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔ میں سائق سے وہ فرشتہ مراد ہے جو اسے چلا کر حساب کے لیے پیش کرے گا، اور دوسرا فرشتہ شہید بطور گواہ کے اس کے ساتھ ہوگا، جو اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت کأنما یساقون الی الموت، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں کہ ہم مانی ہے۔ اور آیت والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ میں بعض نے کہا ہے کہ یہاں قبض روح کے وقت پنڈلیوں کا لپٹنا مراد ہے، اور بعض نے پنڈلیوں کا کفن میں لپیٹنا مراد لیا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے لپیٹنے سے مراد موت ہے، کہ زندگی میں وہ اس کے بوجھ کو اٹھا کر چلتی تھی، لیکن موت کے بعد وہ اس بار کی متحمل نہیں ہو سکیں گی۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک شدت کا دوسری شدت سے لپٹنا مراد ہے۔ اسی طرح آیت ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا۔ میں پنڈلی سے کپڑا اٹھانا صعوبت حال سے کنایا ہے، اور یہ کشفت الحرب عن ساقها کے محاورے سے ماخوذ ہے، جس کے معنی لڑائی کے سخت ہو جانے کے ہیں۔ بعض نے اس کی اصل یہ بیان کی ہے کہ جب اونٹنی کے پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے تو
مزمر جنوانے والا اس کے رحم کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور اسے پنڈلیوں سے پکڑ کر زور سے باہر نکالتا ہے، اور یہ کشف عن الساق کے اصل معنی ہے۔ پھر ہر ہولناک امر کے متعلق یہ محاورہ استعمال ہونے لگا ہے، تو یہاں بھی شدت حال سے کنایا ہے، اور آیت ہے فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ، اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں بعض نے کہا ہے کہ سوق ساقن کی جمع ہے، جیسے لابتن کی جمع لوبن اور فارتن کی جمع فورن آتی ہے، اور اسی طرح آیت ہے فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ میں بھی سوق صیغہ جمع ہے، اور رجل اسوق کے معنی بڑی پنڈلیوں والے آدمی کے ہیں۔ اس کی مؤنث سوقاء آتی ہے، اور سوقن کے معنی بازار بھی آتے ہیں، جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، اور فروخت کے لیے وہاں سے سامان لے جایا جاتا ہے۔ اس کی جمع اسواقن ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ السویق کے معنی ستو کے ہیں، کیونکہ وہ بغیر چبائے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اگلے ٹاپک میں چلتے ہیں۔